أمير الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري في كتاب الأذان ومسلم في كتاب الصلاة. جیسا کہ نمازوں کے اہم مسائل جو ہیں ان میں سے چند ایک جو مختلف مسائل ہیں جس پر لوگوں کا اختلاف ہے اور اپنے اپنے حساب سے عمل کرتے ہیں، باتیں چل رہی ہے. تو آج کے درس میں آمین بالجہر کے متعلق باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی کہ آمین آیا نماز میں آہستہ کہنا چاہیے یا زور سے کہنا چاہیے، آہستہ کہنا سنت ہے یا زور سے کہنا سنت ہے. تقریباً لوگوں کو تو معلوم ہے کہ آمین زور سے کہنا سنت ہے، مگر کیوں ہم زور سے کہتے ہیں؟ پہلی حدیث کریمہ جو ہم نے پڑھی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذان میں کتاب الاذان میں اس روایت کو بیان کیا ہے. پہلے امام بخاری کی فقاہت میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یا کوئی بھی محدث جب کسی حدیث کو کسی چیپٹر میں، کسی باب میں یا کسی کتاب میں جمع کرتے ہیں تو اس چیپٹر یا اس باب سے کچھ نہ کچھ لنک ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے. اور باقاعدہ جب شیوخ مدارس اسلامیہ میں کتب احادیث پڑھاتے ہیں تو ایگزام کے وقت میں باقاعدہ حدیثوں کو لکھتے ہوئے یہ وضاحت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث اس باب میں یا اس کتاب میں فلاں محدث نے لایا ہے تو اس حدیث کا کیا تعلق اس باب سے یا اس کتاب سے ہے، یہ واضح کریں. تو آج ہم واضح پہلے کر لیتے ہیں یہ نقطہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کتاب الصلاۃ میں نہ لا کر کے یہاں کتاب الاذان میں کیوں جمع کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ کتاب الاذان میں لا کر کے کہ اذان جس طریقے سے زور سے اور بلند آواز سے کہی جاتی ہے یا اذان دی جاتی ہے، اسی طریقے سے آمین بھی بآواز بلند کہنا چاہیے. امام بخاری کی یہ فقاہت کتاب الاذان میں اس حدیث کو جمع کرنے کی وجہ سے سمجھ میں آتی ہے اور امام بخاری یہی استدلال کرنا چاہتے ہیں اور یہی استدلال کیے بھی ہیں. تو آپ حدیث کریمہ دیکھتے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے، کب آمین کہتے ہیں؟ دوسری روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے جو ابھی میں روایت پیش کروں گا. غیر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے پڑھتے غیر المغضوب علیہم تک پہنچتے ہیں، والضالین کہتے ہیں تو سب مل کر کے آمین کہتے ہیں. امام بخاری روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم لوگ سارے کے سارے مل کر کے آمین کہو. کہنے کے لیے آمین کہنے کی کیا علت، کیا سبب؟ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، اس لیے کہ جس کی آمین کی آواز یا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے، آگے چل کر کے بخاری میں جو دوسری روایت ہے اس میں اس بات کا خلاصہ کیا گیا ہے کہ جب لوگ آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو یہی کیا روایت بھی بتاتی ہے کہ جب آمین کہو گے تو جس کی آمین کی موافقت فرشتوں کی آمین سے ہو گئی، فرشتوں کی آمین سے جس کی آمین مل گئی تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے وہ گناہ جو کر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی آمین کے ملنے کی وجہ سے معاف کر دے گا. تو آمین کہنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو اب وہ کون لوگ ہیں جو آمین
نہیں کہتے یا آمین کہتے ہیں تو الٹے سیدھے الٹے پلٹے پڑھا کر کے نکل جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس روایت سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب امام زور سے آمین کہیں گے تو ہی مقتدی کو پتا چلے گا کہ ہاں امام صاحب نے آمین کہا، اب ہمیں بھی آمین کہنا چاہیے۔ اب آئیے دوسری روایت دیکھتے ہیں ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کے اندر اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت دوسری روایت بھی مروی ہے اسی طریقے سے، اور کئی ایک روایت ہے حضرت انس سے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے۔ تو یہاں سے کچھ چند ایک روایتوں کا جائزہ لیں گے۔ وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالين فقال آمين ورفع صوته بها۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کرتے اور قرات کرتے کرتے والضالین تک پہنچ جاتے تو آپ آمین کہتے، ورفع صوته بها، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ آمین کہہ کے آپ چھوڑ دیتے۔ اور یقین جانیے جو روایتیں میں پیش کر رہا ہوں بالکل صحیح ہے، اس میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ سیدھے کلام کرتے کہ روایت صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، پرفیکٹ روایت ہے۔ فرماتے ہیں راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ضالین کہتے، پھر آمین کہتے اور اپنی آواز کو بلند کرتے، اپنی آواز کو اونچی کرتے، ورفع صوته بها، اور اپنی آواز کو بلند کرتے۔ ظاہر سی بات ہے جب آمین کو آدمی آمین کہتے ہوئے کھینچے گا، دراز کرے گا، اپنی آواز کو لمبی کرے گا تو دھیرے دھیرے آواز بلند ہوگی۔ وہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سے آمین کہتے اور اپنی آواز کو بلند کرتے، کھینچتے۔ گویا کہ یہ دونوں روایتیں بتاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ مطہرہ، آپ کی عادت مبارکہ مطہرہ یہ تھی کہ آپ والضالین کہتے اور الضالین کے ساتھ ساتھ آمین کہتے۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ فقولوا، جب امام آمین کہے تو تم سب مل کر کے آمین کہو۔ علت بتلا دی گئی، سبب بتلا دیا گیا، کاہے کے لیے آمین کہیں گے؟ جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل جائے تو پھر اس کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ انعام اللہ تبارک و تعالی آمین کہنے پر رکھا ہے۔ اور بہت ساری روایات ہے مگر ان ساری روایتوں کا خلاصہ صرف یہی دو روایتیں کر دیتی ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی اور روایت بیان کرنے کی حاجت نہیں رہ جاتی، کیونکہ جب صحیح مرفوع متصل روایتیں آ جائیں تو پھر اب کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ اور دنیا میں تعویل کر کے کسی مسئلے کو ثابت کرنا یہ الگ چیز ہے، اور ثابت ہو جانا یہ الگ چیز ہے۔ لوگ ٹانگ کھینچ کر کے ثابت تو کر دیتے ہیں مگر اصل مسئلہ ثابت نہیں ہوتا کہ حدیث کیا کہنا چاہتی ہے۔ اچھا، ایک اور روایت ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، وہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمین فاکثروا من قول آمین۔ یہ ابن ماجہ کتاب الصلاۃ کے اندر روایت موجود ہے۔ اچھا، جب ہم یہ روایت بیان کریں گے تو کوئی اٹھ کر کے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میاں صاحب آپ تو کہتے ہیں صحیح روایت بیان نہیں کرتے، لیکن آج آپ نے صحیح روایت بیان کر دیا۔ جی ہاں، یہ روایت ہے، اس میں ایک راوی ہے طلحہ ابن عمر، جس کے اوپر کچھ لوگوں نے بحث کیا ہے کہ یہ ضعیف ہے، کلام کیا ہے، لیکن ہم یہاں رک کر کے یہ کہیں گے کہ صرف طلحہ ابن عمر کے اوپر جان کر دینے سے یا طلحہ ابن عمر کے ضعیف ہو جانے سے یہ روایت طبعی ضعیف نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے شواہد موجود ہیں، اور شواہد صرف ایک صحابی کے نہیں، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، حضرت وائل بن حجر، اور اسی طریقے سے دیگر صحابی رسول کی گواہی
جو یہ انکشاف کرتی ہے کہ نہیں اس ایک روایت میں ایک راوی کے ضعیف ہو جانے سے یہ روایت ایسا نہیں ہے کہ یہ قابل رد یا مردود ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت وہی بالکل سیریل بائی سیریل ذکر کیا ہے جو ابن ماجہ کے اندر، وہ بھی پہلے میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتعمیم۔ یہ بھی ابن ماجہ شریف کتاب السلام ہے، اور باب جو تمام محدثین نے باب جو باندھا ہے وہ آمین بالجہر ہی کے باب باندھے ہیں، آمین بالسر کے کہیں کوئی باب نہیں باندھے گئے۔ سب سے لطف کی بات یہ ہے کہ اگر آمین بالسر کہنے کی کوئی روایت ہوتی تو ضرور محدثین باب باندھتے آمین بالسر کے تعلق سے، آہستہ آمین کہنے کے تعلق سے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کسی نے کوئی ایسا باب نہیں باندھا۔ بہرحال تو پہلے یہ روایت دیکھتے ہیں جو ابھی میں نے تذکار میں پڑھا، اس روایت کی توثیق میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتعمیم، کہ تمہارے اوپر یہودی کسی چیز میں اتنا حسد نہیں کرتے، اتنا حسد نہیں کرتے، اتنا نہیں چلتے جتنا کہ تمہارے سلام کرنے سے اور آمین کہنے سے چلتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آمین بالجہر سے جو چلتے ہیں، جسے چلن ہے، جسے اڑن ہے، واقعی اس کے اندر اس کے رگوں میں خون یہودیت موجود ہے، خون یہودیت موجود ہے، اور یہاں پر بڑا یہ بات کہہ دینا کوئی مذائقہ نہیں ہے اور کوئی بھی اسے انکار نہیں کر سکتا، اور انکار کی صورت میں اس کا ایمان ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ آمین سے یہودی چڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ جب امام آہستہ آمین کہتے تھے، اللہ کے پیارے حبیب آہستہ آمین کہتے، اچھا لوگ کیا بیان کرتے کہ شروع زمانے میں زور سے آمین کہتے تھے نبی لوگوں کو سکھانے کے لیے، لیکن جب سیکھ گئے تو بعد میں ترک کر دیا۔ بعد میں ترک کرنے کے لیے سب کی نانی تو یاد آ جائے گی، لیکن کوئی ترک کرنے کی روایت پیش نہیں کر سکتا ہے۔ یہ میرا فقیہ کا چیلنج اور دعویٰ بھی ہے۔ تو میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب سکھلانے کے لیے اللہ کے نبی زور سے آمین کہتے تھے تو کیا نماز میں صرف آمین ہی سکھلانا مقصود تھا، یا نماز میں اور دعائیں تھی، اور چیزیں نماز میں تھی جس کے بعد سے بلند آپ نے کیوں نہیں کہا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ گڑبڑ سڑبڑ تعویل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ آمین شروع سے آخر تک آپ کہتے رہے اور زور سے کہتے رہے۔ اگر آپ آہستہ کہتے، روایتوں میں ہے کہ دور جو صفوں میں بغل میں کھڑے رہتے وہ صف والے لوگ سن لیتے تھے، جب زور سے آمین نہیں ہوتی تھی تو صفوں میں لوگ موجود کیسے سنتے تھے؟ اچھا صفوں میں لوگ موجود، اگر یہودی آمین کو سنتے نہیں تھے تو وہ چڑھتے کیسے تھے؟ اور چڑھتے کیوں تھے؟ یہود و نصارہ کے لیے سورہ فاتحہ میں اس کے لیے بد دعا کی گئی ہے۔ اب جب بد دعا کی گئی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بد دعا ہے یا پھر ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے؟ اہل ایمان مومن کہتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے، اور جو جس پر لعنت ہوئی، یعنی جو مغضوب علیہ قوم ہے، اس ملعون قوم کے زمرے میں ہمیں شامل نہ کر۔ تو لوگ سب آمین کہتے ہیں، تو یہ آمین سے ان لوگوں کی اس لیے چڑ ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ آمین سنتے نہیں تھے تو چڑ کیسے ہوتی تھی؟ اور ایک سوال اس کے اوپر یہ بھی ہے کہ وہ آمین سنتے کیسے تھے؟ کیا یہودی جو مدینے میں یا مدینوں کے گرد و نواح میں بستے تھے وہ نماز پڑھتے تھے؟ بتائیے چلا یہودی نماز کو نہیں آتے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ راستوں میں گزرگاہوں میں جو گزرتے تھے نمازیں ہوتی تھی، یا کہیں بیٹھے رہتے تھے نمازیں ہوتی تھی، امام پر صالحین آمین کہتے تھے، مختلف بھی آواز بلند آمین کہتے تھے، مسجدیں روز اٹھتی تھی، تو اس آمین کی آواز سن کر کے یہودیوں اور نصرانیوں کو چڑ ہوتی تھی، اسے دکھ اور تکلیف ہوتی تھی۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبی آپ نے فرمایا کہ جس قدر یہودی کو تمہارے آمین اور تمہارے سلام سے تکلیف ہوتی ہے دوسری کسی چیز سے تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو یہ روایت جو ابھی میں نے پڑھی تھی یہ اس کا ہے. دوسری روایت میں کیا ہے کہ یہ جو حسد کرتے ہیں تم سے، جس روایت کے بارے میں نے کہا کہ لوگ آپ کو اعتراض کریں گے کہ ضعیف ہے، لیکن اس روایت کی تائید اور توثیق یہ روایت کرتی ہے جو اس کے بعد میں نے پڑھی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. تو حضرت ابن عباس والی روایت بھی پتہ چلا کہ ان روایتوں کی تائید اور ان راویان حدیث یا صحابہ کرام کی تائید اور توثیق کے بنا پر وہ روایت شواہد کے بنا پر بھی صحیح اور حسن کے درجے پر پہنچ جاتی ہے. لہذا کم از کم اس سے اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ روایت میں جس میں آپ نے فرمایا تم لوگوں سے یہودی حسد کرتے ہیں تو تم لوگ زیادہ آمین کرو فاکثروا من قول آمین. تو پتہ یہ چلا کہ یہودی کو چڑھانے کے لیے آمین کہنا چاہیے زور سے، اور اس غرض سے بھی کہ ہماری آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کی آواز سے جب مل جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو آمین کی آواز کہنے پر مسجدوں کو دھلوا دیتے ہیں یا آمین کا استہزاء مذاق اڑاتے ہیں. یہ کتنی بڑی سنت ہے، اور اتنی بڑی سنت کو لوگ صرف ترک ہی نہیں کرتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دیکھو آمین والے جا رہے ہیں. جب میں یو پی میں پڑھتا تھا سکندرآباد وہاں یو پی میں بھی ایک دلی کے قریب، تو لوگ ہم لوگوں کو راستوں پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں دیکھ یہ آمین والے بچے جا رہے ہیں، یہ آمین والے. سوال ہے کہ کیا آپ لوگ آمین نہیں کہتے؟ تم لوگ بھی آمین کہتے ہو لیکن آمین آہستہ کہتے ہو. ارے ہم کو کہو کہ یہ آمین ویل چیئر والے ہیں، یہ نبی کی سنت پر عمل کرنے والے. بہرحال تمام روایتوں کا خلاصہ لبے لباب یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے کے بعد بعض امام آمین نہیں کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب امام آمین نہ کہے تو آپ پوچھیں بھائی آپ آمین کیوں نہیں کہیں؟ کیونکہ امام کو بھی آمین کہنا سنت ہے زور سے جہری نمازوں میں. اب سری نمازوں میں نہیں، آہستہ سے ظہر کا اثر پر پڑھ دیں تو گڑبڑ ہو جائے گا. عشاء میں، مغرب میں، فجر میں آپ زور سے آمین کہیں، تراویح میں زور سے آمین کہیں. وہ یا کہ جو زور سے نماز پڑھنے والی ہے ان زور سے نماز پڑھنے والی نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام بھی آمین کہے اور مقتدی بھی آمین کہے. یہ خلاصہ کلام ہے کہ سب کو آمین کہنا سنت ہے زور سے. اور جو آمین سے چڑھتا ہے، جو جلتا ہے، جو آمین کی توہین کرتا ہے وہ نبی کی سنت سے چڑھتا اور جلتا ہے اور نبی کی سنت کی توہین کرتا ہے. اور نبی نے بتا دیا کہ میری اس سنت کی توہین اور چڑھتا کون ہے، حسد کون کرتا ہے؟ وہ حسد کرتا ہے جو یہود و نصارہ ہے. تو اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں تو نبی کی سنت کو پہنچا دے، اور جتنے بھی نبی کی سنت ہے ان سنتوں کو تو ہمارے دلوں میں پیوست کر دے اور ہر ایک سنت سے محبت کرنے والا بنا. اور جو لوگ پروردگار تیرے نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں تو انہیں ہدایت نصیب فرما، قرآن اور سنت کی صحیح فہم عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.